جب دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی قبر سیدہ لگتا جو ظلم ہو گئے آل نبی پہ کیا کم تھے، کوئی بتائے مزارات کیوں گرائے گئے۔ حضرات جنت البقیع کے مقدس مزارات کی تباہی کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ تباہی، یہ انہدام مدینہ منورہ میں سعودی وہابی تحریک کے ذریعے کی گئی تھی۔ یہ کوئی الگ واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع سیاسی اور استعماری منصوبے کا حصہ تھا، جسے برطانوی استعمار کے ساتھ مل کر انجام دیا گیا تاکہ مدینہ اور مکہ کی روحانی، تاریخی اور ثقافتی شناخت کو مٹا دیا جائے اور وہابی نظریے کے مطابق ایک حکومتی نظام قائم کیا جائے۔ شریعت نافذ کرنے کے چھوٹے بہانے کے تحت جو محمد بن عبد الوہاب کے انتہا پسند نظریات سے متاثر تھا اور جو ابن تیمیہ کی تکفیری سوچ کا تسلسل تھا، مقدس بستیوں کے مزارات کو گرا دیا گیا۔ ان میں حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، بی بی خدیجہ کے مزارات اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ زہرا کی جائے پیدائش تک کو نشانہ بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ جہاں وہابی جدہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا کے مزار کو بھی گرا دیا۔ اسی طرح مکہ، جدہ، طائف اور قریبی علاقوں میں تمام مزارات اور مقدس مقامات کو منظم انداز میں تباہ کر دیا گیا۔ مدینہ میں سید الشہداء حضرت حمزہ کا مزار بھی محفوظ نہ رہ سکا اور اسے بھی گرا دیا گیا۔ رمضان 1344 ہجری میں وہابی قاضی شیخ عبداللہ بن بلیحد مدینہ آیا اور ایک ظاہری اعلان جاری کیا کہ لوگوں سے مزارات گرانے کی اجازت لی جا رہی ہے۔ حقیقت میں یہ صرف عوام کا رد عمل جانچنے کا ایک دھوکہ تھا۔ لوگ کچھ بھی کہتے، تباہی کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، کیونکہ مزارات کو گرانا ان کے نظریے کا بنیادی حصہ تھا۔ اس کے بعد مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے تمام گنبد اور قبریں گرا دی گئیں، جن میں جنت البقیع میں اہل بیت کے مقدس مقامات اور حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عباس بن عبد المطلب کی قبر بھی تھی۔ ان مقدس مقامات کو مکمل طور پر مٹا دیا گیا۔ دیواریں، صندوق اور تمام عمارتیں مٹی اور ملبے میں تبدیل کر دی گئی، حالانکہ ان کی حفاظت پر پہلے ہی بہت زیادہ مال خرچ کیا گیا تھا۔ امام خامنائی نے بھی یہ تنبیہ کی ہے کہ اگر اس وقت لوگوں نے احتجاج نہ کیا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو بھی گرا دیتے۔ ایرانی محقق احمد ابراہیم نے جنت البقیع کی تباہی پر گہری تحقیق کی ہے۔ انہوں نے ایران، ترکی، عراق اور ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور سعودی عرب سے 3000 سے زائد تاریخی دستاویز جمع کی۔ ان کے مطابق اس وقت کے مرجع شہید آیت اللہ مدرش کا احتجاج بھی اس سانحے سے جڑا ہوا تھا اور اسی پس منظر میں بعد میں ان کی شہادت بھی ہوئی۔ اپنی ڈاکومنٹری میں احمد ابراہیم بتاتے ہیں کہ جنت البقیع کی تباہی سے تقریباً 20 دن پہلے ایک برطانوی نمائندے نے سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز، موجودہ بادشاہ سلمان کے والد، سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کا ذکر حبیب اللہ ہویدہ نے کیا، جو امیر عباس ہویدہ کے والد تھے، جنہیں اسلامی انقلاب کے بعد سزائے موت دی گئی۔ حبیب اللہ ہویدہ ایران کی طرف سے مدینہ بھیجے گئے تھے اور انہوں نے اپنی تحریروں میں بیان کیا کہ انہوں نے برطانوی نمائندے کو بادشاہ عبدالعزیز سے ملتے دیکھا۔ اس ملاقات کے تقریباً 25 دن بعد جنت البقیع کی قبریں گرا دی گئی، جو اس بات کی طرف مضبوط اشارہ کرتا ہے کہ اس ملاقات اور تباہی کے درمیان کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ احمد ابراہیم کے مطابق اگرچہ قانونی طور پر قطعی ثبوت دینا مشکل ہے، لیکن واقعات کا تسلسل اور برطانوی کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی برطانوی سلطنت جس نے فلسطین میں صہیونی ریاست کے قیام میں کردار ادا کیا، ممکن ہے کہ جنت البقیع کی بے حرمتی کے پیچھے بھی پس پردہ متحرک ہوں۔ وہ ایک تاریخی دستاویز کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس میں شیراز میں برطانوی قونصل خانے کے اہلکار نے ایران خط لکھا کہ انہوں نے شیعہ عوام کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے لیے اپنے جھنڈے
سرنگو کر دیے ہیں اور مدینے کے واقعے پر افسوس ظاہر کیا ہے۔ احمد ابراہیم کے نزدیک یہ واضح سیاسی چال تھی، بظاہر غم کا اظہار مگر پس پردہ کچھ اور منصوبے۔ عبداللہ بن سعود جب مدینے میں داخل ہوا تو اس نے بہت سے رہنے والوں کو قتل کیا، ان کی املاک لوٹ لی۔ اس کی فوج نے شہر کے قلعے کے باہر حضرت حمزہ کی مسجد کے حصے بھی تباہ کر دیے۔ انہوں نے مزارات کی حرمت پامال کی اور وہاں سے جھومر، قالین، تانبے کے برتن اور قیمتی پردے تک لوٹ لیے۔ مدینہ کے قریب حضرت علی علیہ السلام جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند تھے، ان کا مزار بھی تباہ کر دیا گیا۔ قبر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی اور تابوت کو توڑ دیا گیا۔ اسی سال 1217 ہجری جب وہابی افواج نے مکہ پر قبضہ کیا تو مقام مولود النبی، مقام وحی کا گنبد، سیدہ خدیجہ کا مزار اور دیگر مقدس گنبد و قبور بھی گرا دی گئی، یہاں تک کہ مقام ابراہیم کا قلعہ بھی لوٹ لیا گیا۔ 1222 ہجری میں سعود دوبارہ مدینہ آیا اور مسلح افراد کے ساتھ روضہ رسول میں داخل ہوا۔ اس نے وہاں موجود قیمتی خزانے لوٹ لیا، جس میں ایک تاج کسرا انوشیروان سے منسوب ہے، ہارون رشید کی تلوار، ہندوستان کے سلاطین کے تحائف اور دیگر اشیاء شامل تھی۔ تاریخی کتب لمح الشہاب کے مطابق اس مہم میں سیدہ فاطمہ زہرا، ائمہ بقی، عہد کے شہداء اور حتیٰ کہ تیسرے خلیفہ عثمان کی قبریں بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ سعود نے سب کو گرانے کا حکم دیا۔ روایت کے مطابق سعود کے ساتھی عبداللہ بن مطلق، غصاب، حباب، احمد الحنبلی اور ابراہیم بن سعید بیان کرتے ہیں کہ لوٹے گئے خزانے کا کچھ حصہ دریا میں سعود کی بیٹی کے پاس ایک صندوق میں رکھا گیا، جبکہ ایک بڑا حصہ شریف غالب کو بیچ دیا گیا، جو بعد میں اپنے داماد محمد عطاس کے ذریعے ہندوستان بھیج دیا گیا۔ برطانوی مورخ جونز لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سعود ایک ہاتھی دانت کا صندوق قاہرہ لے گیا، جس میں 3 قیمتی قرآن، سرخ یاقوت، موتی اور زمرد جڑی زنجیر شامل تھی۔ یہ صندوق بعد میں محمد علی پاشا کو دیا گیا اور وہاں سے استنبول بھیج دیا گیا۔ ایک اور دستاویز 1215 ہجری میں آدم افندی لکھتا ہے کہ عبدالعزیز سعود نے بدائے نامی باغی سردار کو مدینے کے محاصرے کے لیے بھیجا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت حمزہ علیہ السلام کے مزار کا غلاف لوٹ لیا گیا، قرآن کی بے حرمتی کی گئی اور شدید تباہی پھیلائی گئی۔ یہ تمام تاریخی روایت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مدینہ پر وہابی قبضے سے پہلے اور بعد دونوں ادوار میں مزارات کی بے حرمتی اور تباہی کا سلسلہ جاری رہا۔ وہابی سعودی اتحاد کے یہ اعمال دین سے کم اور اقتدار، دولت اور قبضے سے زیادہ متعلق تھے۔ مذہب کے نام پر مزارات کو گرانا، لوٹ مار اور قتل و غارت کو جائز قرار دیا گیا اور ان کی فکری وارث آج بھی شام، یمن، عراق، نائجیریا اور افغانستان جیسے خطوں میں اسی طرز کی تشدد کو تکفیری جہاد کے نام پر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھا آپ نے ائمہ اطہار کو مرکز میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا۔ لعنت ہو آل سعود اور دشمنان اسلام پر۔ ہم اہل عزا اور انسانیت کا دل رکھنے والے اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور کبھی بند نہیں کریں گے جب تک حجاز کی مقدس سرزمین پر سعودی قبضہ ختم نہیں ہو جاتا، اور یہ منزل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک پورا اسرائیلی وجود اس خطے سے ختم نہیں ہو جاتا۔ انشاءاللہ آمین۔